کوشش کریں کہ اس ونڈے کو استعمال کریں تاکہ پیدا ہونے والے بچے وہ بھی صحت مند پیدا ہوں اور بکریوں کے نیچے جو ہے وہ دودھ بھی اچھا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ڈیرہ یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں گبن بکریوں کے لیے دانہ ونڈا تیار کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے صبح کے ٹائم ابھی دیکھیں کہ دھوپ نکل آئی ہے، بکریاں باہر نکالی ہیں، تو رات کے جو پتے اور ٹہنیاں بچی ہوئی تھیں ابھی وہ کتنے شوق اور لگن کے ساتھ یہ کھا رہی ہیں۔ اور یہ جو درخت ہوتا ہے یہ ہر علاقے میں نہیں پایا جاتا ہے، لیکن ہمارے پہاڑی علاقوں میں یہ عام پایا جاتا ہے، اور سردیوں کے لیے یہ ایک نایاب تحفہ ہوتا ہے ان بکریوں کے لیے، کیونکہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ پتے بے شک سبز ہوتے ہیں، ہرے ہوتے ہیں، لیکن اس کی جو تاثیر ہے وہ انتہائی گرم ہوتی ہے، اور سردیوں کے لیے یہ بہت مفید ہوتا ہے ان جانوروں کے لیے۔ تو اس کے ڈنڈے بھی یہ کھا جاتی ہیں، کیونکہ نرم ڈنڈے ان کے ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر جو ہے نا ٹہنی کے اوپر ریشہ سا بنا ہوتا ہے، اور وہ بھی بڑا لیس دار ہوتا ہے اور وہ طاقت والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا رات کو ان کو جب پتے ڈالتے ہیں پتے کھا لیتی ہیں، اور اس کے بعد جو ڈنڈے بچتے ہیں یہ صبح کے ٹائم ابھی جب یہ کھا لیں گی اچھی طرح، اور اس کے بعد ان کو پھر میں کھول کے چراگاہ کی طرف لے کر جاؤں گا۔ تو بیسیکلی آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ گبن بکریوں کے لیے ونڈا تیار کرنے کی ہے۔ تو آئیں میں آپ کو ونڈے کے لیے جو ضروری اجزاء ہیں وہ بتاتا ہوں، ان کو مکس کر کے آپ اپنی گبن بکریوں کو شروع کرائیں، کیونکہ ابھی گبن بکریاں جو ہیں سردیوں میں آگے مارچ اور اپریل میں جو ہے نا بچے دینے والی ہیں۔ اسی طرح میری بھی 2 پٹھیں ہیں ان میں گبن، میں نے خود بھی ان کو جو ہے نا وہ یہ خوراک شروع کرائی ہوئی ہے۔ مناسب سمجھا ہے کہ آپ سب کو بھی یہ ونڈا تیار کرنے کا طریقہ بتا دوں، کیونکہ کافی دوست پوچھتے بھی رہتے ہیں، تو تاکہ آپ بھی اپنی گبن بکریوں کو یہ شروع کرائیں، 2-3 مہینے جو باقی ہیں وہ ان کو کھلائیں۔ اصل تو یہ ہوتا ہے کہ یہ خوراک جو ہے نا وہ پہلے دن سے شروع کرا دینی چاہیے، لیکن جو ہے نا کچھ دوست جو ہیں جو لیٹ ہو چکے ہیں، گبن بکریاں 2-3 مہینے کی ہو گئی ہیں، وہ ابھی سے بھی شروع کرا لیں تو کافی جو ہے نا وہ اس سے فائدہ ہوگا۔ تو چلو جی ونڈے کے اجزاء میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کو تیار کرنے کا طریقہ۔ لو بھائی دوستو، گبن بکریوں کے لیے ونڈا تیار کرنے کا طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے جو اجزاء ہیں یہ سارے نوٹ کر لیں، باقی باتیں ساری دھیان سے سن لیں، تو انشاءاللہ یہ ونڈا گبن بکریوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے، اور میں خود یہی استعمال کرا رہا ہوں اپنی بکریوں کو۔ اور جو دوست پہلے سے یہ تیار کروا رہے ہیں، تیار کر کے کھلا رہے ہیں، وہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس ونڈے کو استعمال کریں تاکہ پیدا ہونے والے بچے وہ بھی صحت مند پیدا ہوں اور بکریوں کے نیچے جو ہے وہ دودھ بھی اچھا ہو۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ نوٹ کر لیں۔ چیزیں تقریباً میں نے کوشش کی ہیں کہ ساری جو ہے نا وہ آپ کے سامنے سکرین پر آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ مکئی اور گندم کے دانے بنے ہوئے، ان کو آپ نے ہلکی آنچ پر پہلے جو ہے نا وہ گرم کر لینے ہیں، تھوڑے بھون لینے ہیں، تاکہ مکئی کے دانے کی جو سختی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے، وہ تھوڑا نرم ہو جائے، تاکہ بکریوں کو چبانے میں اور ہضم کرنے میں آسانی ہو۔ اور اسی طرح گندم کے دانے بھی وہ بھی ہلکے آپ نے بھون لینے ہلکی آنچ پر۔ یہ 2 چیزیں آپ نے شامل کرنی ہیں، گندم اور مکئی کے دانے، یہ آپ نے 200 گرام جو ہے نا وہ ایک جانور کے لیے شامل کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ نے گندم کا چوکھر، یہ 100 گرام آپ نے اسی ونڈے میں شامل کرنا ہے۔ اس کو شامل کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو DCP پاؤڈر ہم نے ڈالنا ہے وہ اس میں حل ہو جائے۔ اس کے بعد کھل بنولا ہے، کھل بنولا بھی آپ نے 200 گرام اس میں شامل کرنی ہے۔ اس کے بعد گڑ ہے، گڑ آپ نے جو ہے یہ 100 گرام شامل کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آگے DCP پاؤڈر آ جاتا ہے۔ DCP پاؤڈر آپ کو بازار سے کسی بھی ویٹنری سٹور سے یہ ڈبے کی پہچان کر لیں، آسانی سے مل سکتا ہے۔ یہ 1 سے 1.5 چمچ جو ہے نا وہ فی جانور آپ نے اس ونڈے میں شامل کرنا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ
जो गंदम और मकई है वो आपने 200 ग्राम शामिल करनी है। उसके अलावा खल बनोला ये भी 200 ग्राम शामिल करनी है। उसके अलावा जो चोखर है, चोखर आपने जो है ना वो 100 ग्राम और गुड़ 100 ग्राम। इस तरह ये जो है ना तकरीबन 800 ग्राम जो है ना वो ही जानवर आपका दिन का वंडा जो आपने शाम के वक्त उनको खिलाना है। इसके अलावा जो है डीसीपी पाउडर का आपको बता दिया है। और एक चीज़ इसमें से मिस है, जो सफ़ेद ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा तकरीबन वो 1 चम्मच जो खाने वाला चम्मच होता है इसके करीब ही जानवर के वनडे में आपने शामिल कर देनी है। और ये सारी चीज़ें अच्छी तरह जो है ना वो इनको मिक्स करके, हाँ उससे पहले ये बता दूं कि जो गुड़ है ये आपने पीस कर इस्तेमाल करना है। 100 ग्राम जो है ना वो फी जानवर के हिसाब से, आगे जितने भी आपके जानवर हैं उसके हिसाब से जो है ना वो आपने गुड़ लेना है, उसको कूट कर बारीक कर लेना है। इसी तरह खल बनोला जो है ना ये भी आपने तोड़ कर जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेनी है। इसको भिगोना नहीं है, गीला नहीं करना है, खुश्क इस्तेमाल करनी है। बातें सारी जो है ना वो तवज्जो से सुन लें। और इस तरीके से जो है ना ये सारी चीज़ें, दानों का पहले मैंने आपको बता दिया है कि मकई और गंदम के दाने आपने भून के इस्तेमाल करने हैं। और इसी तरह ये तकरीबन 6 चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। और एक सफ़ेद ज़ीरा जो इसमें अभी आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये है कि वो भी आपने इसके वनडे में शामिल करना है। ये सारी चीज़ें आपने मिक्स करके शाम को तकरीबन 800 ग्राम के करीब आपका ये वंडा तैयार हो जाएगा फी जानवर के लिए, जो कि आपने शाम के वक्त इनको खिलाना है। उसके अलावा डालडा घी, क्योंकि अभी फ़िलहाल सर्दी है, सर्दियों में डालडा घी जो है ना वो 2 चम्मच फी जानवर आपने तीसरे दिन इस वनडे में शामिल करना है। वो डेली बेस पे आपने शामिल नहीं करना है, एक दिन छोड़कर तीसरे दिन जो है ना वो इसी वनडे में आपने 2 चम्मच फी जानवर के हिसाब से शामिल कर दें। वो लाजमी शामिल करें क्योंकि खुश्की है, बारिशें भी नहीं हो रही हैं, ताकि जानवर अंदर से जो है ना वो तर रहे। तो ये तीसरे दिन जो है ना वो आपने डालडा घी भी इसमें शामिल कर देना है। और जब गर्मी आ जाएगी तो फिर आपको नेक्स्ट जो है ना वो तरीक़ाकार बता दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अजदाद सारे अच्छी तरह नोट कर लें, तरीक़ाकार जो है ना वो आपको बता दिया है। अपने अपने जानवरों को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल होगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर लाजमी करें, ताकि जो दूसरे दोस्त हैं जो नहीं देख पा रहे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।